بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کی بارش برسانے والا سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا لاجواب وظیفہ۔ دوستو، پہلے بھی میں اس آیت کے بارے میں ایک وظیفہ عرض کر چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز میں۔ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر تھوڑا لینتھی اس کا پروسیس بتایا جائے تو ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں کہ ہمارے پاس ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، تو سہل پسندی جو ہے وہ انسان کی فطرت کا آج کل حصہ بنی ہوئی ہے کہ آسانیاں ہوں اور مشکل نہ ہو۔ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے اور بغیر کچھ کیے مل جائے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت اس میں کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بہرحال سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا وظیفہ میں آپ کو رزق کی بارش کے لیے، اور نو ڈاؤٹ اس میں اس کے الفاظ ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک ریکویسٹ، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے اس آیت کا پورا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ اگر اس کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو میری اس بات کی ساری کلیئرنس ہو جائے گی کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک کیا بتا رہا ہے، اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ پاک کہ میں کس طرح اس کو، جیسے آپ مجھ سے توکل کرتے ہو تو پھر میں کس طرح سے اس کو رزق عطا کرتا ہوں۔ تو اس آیت کا ایک مفہوم، تھوڑا سا اس کی تفسیر پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، اضافی طور پہ کچھ بھی اضافی طور پہ مانگنا چاہتے ہیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں، عزت مانگنا چاہتے ہیں، کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کا آپ کو میں ایک سمپل کلیہ جو ہے نا وہ آج آپ کو بتا دوں۔ سمپل کلیہ، ایک آسان فارمولہ ہے۔ قدرت نے بہت آسانیاں کر دی ہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے کہ تفکرو، غور کرو، ان قرآن کی آیتوں کو سمجھو، اس پر غور کرو۔ مسلمان نے بند کر کے طاقوں میں سجا دیا، کمروں کے اندر پڑا ہوا، غلافوں کے اندر لپیٹ کے الماریوں میں، اور انگریز جو ہے وہ جو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں اور وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں قرآن پہ، ٹھیک ہے۔ یہود و نصارہ جو ہے وہ قرآن کی ایک ایک آیت پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہم اب صرف اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، تو بس وہ ہم نے قرآن پاک کو تقریب اسی وقت اٹھایا جاتا ہے زیادہ تر جب کوئی مشکل آ جائے، جب جناب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو تو قرآن کے سائے میں کر دیں، بس اس چیزوں پہ رہ گیا۔ قسم اٹھانے کے لیے قرآن کا استعمال ہو رہا ہے، پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایز مسلمان۔ پھر ہم تکلیفوں اور پریشانیوں کو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں کہ جی بس یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو یہ تھوڑے سے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ دوسری بات کہ میں آپ کو فارمولہ بتانے چاہ رہا تھا کہ آپ کو جب بھی کچھ رب سے چاہیے، دیکھو جو آپ لینا چاہتے ہو نا، اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ وہ دینا شروع کر دو۔ رزق چاہیے، رزق دینا شروع کر دو۔ بھئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تو کلاش ہیں، آپ کنگلے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ بہت تنگ دست ہے، وہ لے کے آیا کہیں سے کیا نام ہے اس کا 5,000 روپے ادھار پکڑ کے لایا گھر کے خرچے کے لیے۔ ابھی بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے راہ پہ دینا ہے تو کچھ ملے گا نا، دینے والے کو اللہ واپس ریٹرن کرتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی اور مجبور آپ کو اپنے سے بھی زیادہ غریب نظر آ گیا، کوئی پریشان دکھی مل گیا، آپ نے اس میں سے آدھے پیسے اٹھا کے اس کو دے دیے، آدھے میں گزارا کر لیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اس وقت کی جو سخاوت ہے، اس تنگ دستی کی، آپ کہیں سے ادھار پکڑ کے لائے اور اس میں سے بھی سخاوت کر رہے ہیں، تو یار رب کو یہ بہت پسند ہے، اور رب کسی کا ادھار نہیں رکھتا، فوری طور پہ اس کا ریٹرن آئے گا آپ کو۔ سمپل فارمولہ ہے کہ جو اللہ سے لینا چاہتے ہو وہ دینا شروع کر دو، چاہے پھر وہ رزق ہو، مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، محبت ہو، عزت ہو۔ جتنی عزت کسی کو دیتے جاؤ گے اتنا ریٹرن میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاشرے میں باعزت کرتا جائے گا۔ یہ چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ آپ کسی کو جو دو گے، یہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے نا سارا سلسلہ۔ ہمارا مسئلہ ہی سارا جو رزق کی پریشانیوں کا ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس فراوانی ہوتی ہے اور اچھے حالات ہوتے ہیں نا، تو ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے دینا تو ہے ہی نہیں۔ جب آ گئے وہ بس، اچھا اللہ کے نام پہ دینے کا کیا ہوتا ہے؟ بچا ہوا سالن، بچا ہوا روٹی کھانا، وہ اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ اترا ہوا کپڑا اللہ کے نام پہ دینا ہے، پرانے جوتے اللہ کے نام پہ دینے ہیں۔ کبھی یہ نہیں خیال آیا کہ یار اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اس نے اتنا دیا ہوا ہے تو کچھ نیا ہی لے کے دے دیں کسی غریب کو۔ یہ تو ہمارے اپنے کردار کی بات ہے، اور پھر ہم شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں جب کوئی ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، اور ہمارے اس تکبر و تکفر کو دیکھ کر اللہ پاک جب آزمائشیں ڈالتا ہے اور پھر تھوڑا سا کھینچتا ہے رسی کو، تب ہماری چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اور اچھے وقت کے اندر ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں نہیں یہ تو ابھی بہت کم ہے، اللہ اس سے زیادہ دے گا تو پھر میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تو سب جانتا ہے بھائی،
جو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آپ کے سب مسئلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہی تو رحمان اور اس کی شیطان کی آپس میں جنگ ہے نا, یہ جو آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے, آپ کے ضمیر کی اور شیطان کی. شیطان آپ سے کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے, جو بچا ہوا کھانا ہے وہی دے دو اللہ کے نام پہ, ٹھیک ہے, اور وہ اترے ہوئے کپڑے دے دو, صدقہ کر دو, جوتے پرانے پھٹے ہوئے دے دو, نیا نہیں لے کے دینا, غربت آ جائے گی. یہ شیطان سمجھا رہا ہے آپ کو اور آپ اس کی ٹرانس میں آ رہے ہیں. یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, فلاں شاہ صاحب کا نمبر مل جائے, اس پیر کے پاس چلے جائیں, اس بابے کے پاس چلے جائیں. بابے نے کیا کرنا ہے؟ بابا تو اپنی روزی بنانے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو خود آپ کا محتاج ہے. وہ آئے گا, پھنسے گا مرغا چارنے دے کے جائے گا, اس سے کیا کرنا ہے؟ تو میرے بھائی عقل کے ناخون لیں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں, جو مسٹیکس آپ سے ہو گئی ہیں اس پہ توبہ کریں. استغفار کا راستہ کھلا ہے, مرتے دم تک کھلا ہے. آپ توبہ کریں, استغفار کریں, رب کو راضی کریں اور اپنی نیت اور ارادوں کو ٹھیک کریں کہ یا اللہ پاک اب کی دفعہ موقع دے دے, انشاءاللہ پھر مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. میں آپ کی مخلوق پہ بھی خرچ کروں گا اپنی آل اولاد کی طرح, اور اس طرح سے بڑی بانٹنے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ نہیں میں نے آپ کو بتایا, بھائی کئی بیان کر چکا ہوں. واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ پہ بہت دیتا تھا, وہ تنگ آ چکا تھا, کھلا کھلا کے بانٹ رزق سنبھلتا نہیں تھا اس سے. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کوئی بات بتاؤ, میں یہ کیسے کام؟ اللہ سے پوچھ کے بتانا. اللہ نے کہا اس کو کہو دینا بند کر دے, بانٹنا بند کر دے, اس کا رزق کم ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوتا بھائی ہم سے, یہ تو میری عادت ہے, میں کیسے اپنے در سے کسی کو خالی جانے دوں؟ تو پھر اللہ کے فرمایا پھر میں کیسے تیرا رزق روک دوں؟ میں تو بڑھا کے دوں گا. تم جو مجھ پر, میری مخلوق پر قیامت کے دن نا اللہ پاک ایک بندے سے کہیں گے کہ میں تیرے پاس آیا تھا, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں دی, میں مجبور تھا, غریب تھا, تو نے میری مدد نہیں کی. وہ کہ اللہ پاک آپ کیسے؟ تو پھر اللہ فرمائیں گے وہ وقت یاد کر, ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا جو بھوکا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں دیا تھا. یہ سارے معاملات احادیث میں بتا دیے گئے ہیں, پھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مظلوم ہیں, ہم ہی اچھے ہیں, ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, ہم تہجد گزار ہیں, نمازی ہیں, ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, بس اللہ تعالیٰ نے ہم پہ وہ کر دیا. مسئلہ اسی بات نہیں ہے یار. اپنی اسیسمنٹ کریں, اپنی غلطیاں. آپ کو یہی تو مسئلہ ہے کہ انسان جب دوسرے کی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں, خامیاں دوسرے کی بہت نظر آتی ہیں, اپنی غلطی اور خامی نظر بھی آئے گی تو وہ انسان کو محسوس نہیں کہ چھوڑو یہ ہم تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, ہم بہت سو تو اچھے ہیں. میرے بھائی یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. تو میں آپ کو سورہ طلاق کی یہ آیت جو ہے, آیت نمبر 3, اس کا یہ وظیفہ آپ کو آج نظر پیش کر رہا ہوں. اس کو آپ کریں, اس کو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے 100 بار آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. عشاء کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ جائیں, تنہائی میں بیٹھ جائیں, اپنی غلطیوں کو بھی یاد کریں, اور یہ اس آیت کا بھی جو ہے نا آپ ورد کریں. یہ 100 ٹائمز آپ پڑھ لیں صرف ڈیلی, بس 100 ٹائمز. یہ آپ 21 دن کر لیں, زیادہ مدد 40 دن کر لیں. آپ کو اس کے ثمرات انشاءاللہ فوری ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے جائیں تو وہ پہلی بات جو میں نے سب سے پہلے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائی کہ دوست, رزق کا کہیں کم ہو جانا, آپ نے کسی آیت کو پڑھا, اللہ راضی ہوا, اللہ آپ سے خوش ہوا, آپ نے 4 آنسو بہائے, اللہ نے فراوانی ایک دفعہ کرنی ہے. پریشانی ہٹا دے گا اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے, اپنے پیاروں کے وسیلے اور واسطے سے, کسی بزرگ کی دعا سے ضرور ہٹا دے گا. لیکن جیسے حالات اچھے ہوں تو آپ کے پاس فارمولا موجود ہے کہ میرے پاس آ گیا ہے, اس کو میں نے تقسیم کرنا ہے. جو کھا گیا وہ تو ختم ہو گیا, لیکن جو بانٹ دیا وہ ختم نہیں ہوتا, وہ ریٹرن آتا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے اس کو بڑھا کر آپ کو واپس کرتے ہیں. تو پھر کبھی زندگی میں اس بندے کے رزق میں تنگی نہیں آتی جو شخص دینا جانتا ہو, جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا جانتا ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے والا بنائے, دوسروں کے مسائل کو حل کرنے والا بنائے. اور پھر کبھی زندگی میں آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ دینے والے بن گئے اور اپنے حق حلال کی کمائی میں سے, مال میں سے جو تھوڑا بہت آپ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرو گے نا, یقین کرو اللہ تعالیٰ پھر سخیوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ سخی سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے اللہ سخی سے. سخی اللہ کو بہت پسند ہے. تو جو سخاوت کرتے ہیں کبھی اس کو تنگ دست نہیں دیکھا. اللہ رزق کے سارے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ہم پر بھی رحم فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.